اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیچنا سیکھیے، اور بیچنا صرف سیلز کی جابز میں نہیں ہے۔ بہت ابھی آج کل تو الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے، جب تک آپ یہ دیکھیں گے تب تک غالباً الیکشن ہو بھی چکے ہوں گے یا قریب ہوں گے، بالکل ایک آدھ دن ہوگا واٹ ایور۔ تو سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں، اپنے اپنے وعدے، اپنے منشور جو جیسے بھی انہوں نے آڑے ٹیڑے جو بھی بنائے ہیں کچے پکے قسم کے، اس کے علاوہ جو وہ کچھ کہہ سن سکتے ہیں وہ سب کچھ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ووٹرز کو، اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ووٹرز سے ان کا اس طرح سے ون آن ون ڈائریکٹ نہیں بنتا نا۔ کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن ان کارنر میٹنگز میں بھی جو کینڈیڈیٹ اور ووٹر ہے وہ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے جو کہ واقعی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ورنہ تو نارملی جلسوں پہ زور ہے۔ جلسے میں جتنے بھی لوگ آئے، 1000 2000 10,000 20,000 واٹ ایور، اینڈ اس سے آپ نے ایک سٹیج بنائی اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک تقریر فرما دی، اور لوگوں نے بھی بڑی تقریریں فرما دیں، اور دیر از ٹو مچ ٹاکنگ، اور اس کے بعد پھر اصل بات کہیں گم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال بیچنے کی کوشش جاری رہتی۔ سو ہم نے اپنا یہ جو کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیچنا سیکھیے، اس پہ ہم نے ظاہر ہے اس کے سیلنگ کی امپورٹنس پہ بات کر لی، ہم نے سیلنگ کے کمپوننٹ ایسینشیلس پہ بات کر لی، پھر ہم سیلنگ کے پروسیس پہ آ گئے، اس میں ہم نے ظاہر ہے گیٹنگ اٹینشن کی بات کی، پھر ہم نے ڈیٹیلز پریزنٹ کرنے کی بات کی، پھر ہم نے اس کے علاوہ پھر ہم نے پروبنگ کی بات کی، کویسچننگ کی بات کی، پھر ابھی ہم اس کے اگلا جو لاسٹ پارٹ ہے اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو لاسٹ پارٹ میں دو چیزیں بیسیکلی، ایک کلوزنگ ہے اور ایک گیٹنگ کمٹمنٹ ہے۔ آج ہم کلوزنگ کی بات کرتے ہیں، گیٹنگ کمٹمنٹ کی بات ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ کلوزنگ کیا ہے؟ کلوزنگ دیکھیے ایک بڑی لاجیکل چیز ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں، ہم کسی نیگوسیشن کی سچویشن میں ہیں فار ایگزامپل، اور آپ ایک کمپنی سے ایک کانٹریکٹ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آپ کی آرگنائزیشن ہے اور آپ ایک ڈیجیٹل سروسز لینا چاہتے ہیں کسی کمپنی سے، اور وہ کمپنی کا کوئی جو بھی ریپرزینٹیو ہیں اکیلے یا ان کے 2-3 لوگ جو بھی ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور اب آپ بائر ہیں اور وہ سیلر ہیں، اور وہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ جو بھی سروسز وہ دے سکتے ہیں آپ ان سے مختلف سوال کریں گے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں آپ ایکٹیو ہیں چونکہ آپ کی یہ نیڈ ہے، نیڈ سیٹسفیکشن کی ہم نے بات شروع میں کر لی تھی، تو چونکہ آپ کی نیڈ ہے آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے زیادہ سے زیادہ جاننے کے بارے میں، تو اگر کمپیٹنٹ لوگ ہیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب وہ بہت اچھے طریقے سے دیں گے، اور آپ کی تسلی ہو جائے گی، اور آپ سے وہ لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس ڈیل کو کلوز کر دیں، اور آپ بھی اس پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی، یا اگر آپ نے ساری گفتگو کر لی اور ان دی اینڈ وہ جو تھے جو کہ سروسز دینے آئے تھے، اور آپ نے کبھی نہ کبھی یہ سچویشن دیکھی ہوگی کہ وہ جو سروسز دینے آئے تھے انہوں نے اس بات کو کلوز نہیں کیا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا اچھا جی بہت بہت شکریہ، وی ہیڈ اے ویری نائس ڈسکشن، سو پھر آپ سے میں آپ کو جا کے ای میل بھیج دوں گا، ٹھیک، تو دین دی ڈیل از انڈن ایکچولی، ٹھیک ہے۔ ٹرائی ٹو ریکال سچ اے سچویشن، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں انڈن ہو گئی ہے۔ آپ بائر ہی ہیں اور آپ کسی دکان میں آپ ایک شرٹ خریدنے چلے گئے ہیں فار ایگزامپل، اور آپ کو سیلز مین نے آپ کو 2 4 6 شرٹس دکھا دیں، یا آپ نے دیکھ لیں ریک میں ڈسپلے پہ ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس سے چونکہ آپ کی نیڈ ہے تو آپ نے اس سے 2 4 سوال بھی پوچھ لیے، اور اس کے بعد اگر اس نے کلوز نہیں کیا، اس کی کلوزنگ تو یہ بنتی ہے نا کہ اب وہ آپ کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ سر میں کون سی شرٹ آپ کے لیے نکال دوں، اس میں سے کون سی آپ کو پسند آ گئی ہے وہ میں الگ کر دوں، پھر یہ اس کی کلوزنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے یہ نہیں کیا اور آپ کی شکل دیکھتا رہا کہ آپ اسے کہیں گے کہ اچھا بھئی ٹھیک ہے یوں کر لو، یہ 1 اور 2 اور 3 یہ والی میں آئی ووڈ لائک ٹو بائی دیز، تو وہ آپ کی مہربانی ہے، لیکن اس نے کلوزنگ کی کوشش نہیں کی، وہ آپ نے کلوزنگ کی کوشش کر دی ہے ایز اے بائر۔ لیکن اگر آپ کی نیڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ کو امیڈیٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے
اور آپ یو جسٹ شاپنگ اراؤنڈ کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی اچھی چیز نظر آ گئی تو آئل بائے، اگر نہیں آئی تو پھر آئل سی سم ادر اوکیزن میں بھی تو پھر آپ خود سے کلوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ سوال نہیں کیا تو آپ دیکھ ویکھ کے ادھر ادھر کر کے اچھا ہاں یوں وہ بھی ہے وہ بھی دکھانا وہ بھی کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈیسائڈنگ اینی تھنگ. ایکچولی دی سیلس پرسن شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اگر کلوز نہیں کرواتا تو آپ دکان سے چلے جائیں گے بغیر کچھ لیے، اور اس کی جو بھی ایفرٹ ہے وہ ساری کی ساری اپنی جگہ رہ جائے گی. ٹھیک ہے، سو یہ کلوزنگ کی یہ بات ہے. اگر آپ خود اس سچویشن میں ہیں، اور میں وہ ایک پرٹیکولر اگزامپل اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ آج کل کا بڑا کامن سا ایک معاملہ ہے. تو اگر لڑکے لڑکی کی پرپوزل وہ اپنے اپنے گھروں میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی ڈسکشن ہو گئی، اور کوئی خاص ماحول خراب بھی نہیں ہوا، اور کوئی ڈانٹ بھی نہیں پڑی، اور اچھی بات ہو رہی ہے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہے، ہاں یہ والی تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے بات، یا یو آر رائٹ، ہاں یہ تھوڑا سا معاملہ ہے، ذرا اس کو تھوڑا میرا خیال ہے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یا اس کو ذرا زیادہ تفصیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے کر کے کچھ ابھی درمیان میں کچھ چل رہا ہے نا. یو کین سی اے لٹل بٹ آف پازیٹیو اینڈ اے لٹل بٹ آف نیگیٹو، کہ چیزیں پوری طرح سے ابھی کچھ دے پارٹلی کنونسڈ اینڈ پارٹلی ناٹ کنونسڈ ایکچولی. تو اب آپ کو کلوزنگ کی طرف اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بس یہ بات ہوگی، اور آپ سمجھیں گے کہ اچھا چونکہ کافی چیزیں ان کو ٹھیک لگ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں جب اگر آپ کلوز نہیں کریں گے اور ویسے ہی شکریہ ادا کر کے اٹھ جائیں گے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ساری گفتگو ضائع ہو گئی. پھر آپ کو زیرو سے نئے سرے سے بات کرنی پڑے گی، پھر یاد دہانیاں کروانی پڑیں گی کہ جی وہ میں نے یہ بھی بتایا تھا، جی میں نے یہ بھی بتایا تھا، آپ نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، اور آپ تو وائی ٹو گو دیئر وائی ناٹ جسٹ سمپلی ٹرائی ٹو کلوز. اور کلوز کرنے کے لیے آپ کو بہرحال سم اپ کرنا ہوتا ہے نا. میں نے کہا کہ آپ نے یوں ایک ڈسکشن شروع کی، اس کے بعد آپ نے اس کو پھیلایا، تو اگر آپ اس کو یوں کلوز نہیں کریں گے، آخری اس کا جو چونچ ہے وہ کمٹمنٹ ہے جو ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، تو یہ بات کبھی بھی کہیں بند نہیں ہوگی، یہ ضائع ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے یوں شروع کی اور اس کو پھیلا دیا اور کلوز نہیں کیا تو یہ تو بیسکلی اس کا بیس ایک طرح سے سمجھ لیجیے اوپن ہے اس برتن کا، اور اس میں جو آپ ڈالیں گے یا ڈال چکے ہیں وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کلوز کرنا، ہر ٹرانزیکشن کو کلوز کرنا ضروری ہے. اگر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی ایک لمبی پریزنٹیشن ہے، کوئی لیٹ سے 30 منٹس کی ہے، آپ کی 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہے، اور اگر آپ نہیں کر کے چلے جا رہے ہیں اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی کلوزنگ نہیں کرتے مختلف پوائنٹس کی، تو آپ کی ساری جو جتنی تقریر ہے اس کا اثر نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، اس کا ٹیک ہوم کچھ نہیں ہوگا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انشور دیٹ دیر از اے ٹیک ہوم. تو ضروری ہے کہ آپ درمیان میں کلوز کرتے جائیے کہ اچھا ہم نے یہ پارٹ کر لیا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکال لیا ہے ہم نے، اب آئیے دوسرے کی طرف چلتے ہیں. پھر دوسرا کر کے پھر اس کو کلوز کرتے ہیں، پھر تیسرا کلوز کرتے ہیں. یہ وہ ہے جہاں 1 ٹو مینی ہے. لیکن جہاں 1 on 1 ہے، یا 1 on 2 3 ہے، یا 2 3 versus 2 3 ہے کہ 2 ٹیمز آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، وہاں پہ تو ظاہر ہے درمیان میں آپ کو شاید کلوز کرنے کی ضرورت نہیں بھی پڑے گی، آپ اینڈ پہ کر سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ ڈپینڈس. اگر آپ کی کوئی بڑی لمبی چوڑی نیگوسیشن ہے تو پھر آپ مختلف پارٹس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ کلوزنگ بنیادی ذمہ داری ہے اس پارٹی کی جو کہ سروسز بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس کی ذمہ داری، یہ بائر کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر بائر کلوز کرتا ہے تو وہ یا تو بہت ارجنٹ نیڈ میں ہوگا، بہت ڈائر نیڈ ہوگی اس کی، اور ہر صورت وہ چیز وہ پروڈکٹ یا سروس یا آئیڈیا وہ لینا چاہتا ہوگا، اور تو تب وہ خود سے شاید کلوز کر دے گا. ورنہ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے بیچنے والے کی کہ وہ کلوز کرے. کیونکہ اگر وہ کلوز نہیں کرے گا تو جو وہ بیچنا چاہ رہا ہے وہ نہیں بکے گا. اٹس اے ویری سمپل اسٹیٹمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس ٹرانزیکشن کو کلوز نہیں کرتے تو پھر آپ کی وہ چیز نہیں بکے گی. ٹھیک؟ اچھا، اب کلوزنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ یہ ڈپینڈس کہ آپ کی ٹرانزیکشن کی نیچر کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ نے کافی سارے بینیفٹس کی بات کی ہے، ٹھیک ہے،
تو وہاں پہ پھر آپ اس کو تھوڑا سا ایک سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ پوائنٹس کی بات کی ہے، اینڈ دس از ہاؤ دس تھنگ ول ایکچولی بی ایبل ٹو سرو یو. تو اب ہم اس کو آئی تھنک اف دیر آر نو مور کویسچنس تو ہم فائنل سٹیج پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی کلوزنگ شروع ہو جائے گی. پھر وہ فائنل سٹیج کچھ بھی ہو سکتی ہے، سائننگ اے کانٹریکٹ، گیٹنگ اے پیمنٹ، وٹ ایور، وہ ڈپینڈ کیا آپ کر رہے ہیں. اور جہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور جو وہی پروپوزل کی میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پروپوزل کی جو کلوزنگ ہے وہ پھر اسی طرح ہوگی کہ جی میں نے آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہم نے یہ ڈسکشن ساری کر لی ہے. اب میرا خیال ہے کہ چونکہ اور تو کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو کہ ان آنسرڈ رہ گیا ہو، تو پھر اب اس کے بارے میں اب فائنل پروسیڈنگس پہ ہم جائیں. پھر اب اس بات کو یعنی اب ان سے آپ کی ملاقات کا کچھ بندوبست کریں، پھر یہ کلوزنگ ہوگی پھر اس کی. چونکہ یہاں پہ اگر ہاں ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ایک کسی نتیجے پہ پہنچ گئی ہے. اور اگر فرض کیجئے کوئی شکوک و شبہات ان کے ذہن میں ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، آئی تھنک اٹس ٹو ارلی، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک اگین. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت شروع ہو جائیں کہ نہیں جی نہیں، اچھا چلیں مجھے بتائیں اور آپ کو کیا چاہیے. ڈونٹ. پھر آپ اس کو ان کا شکریہ ادا کر کے ان سے کہیے جی بالکل بڑی مناسب بات ہے، ہم 1-2 دن میں پھر دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. تو پھر آپ کو ایک پروسیس چلانا پڑے گا جس میں پرانے پوائنٹس شاید زیادہ ریپیٹ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. مین وائل یو شوڈ پریپیئر، اور آپ کو کوئی فریش آرگیومنٹ پھر لے کے آنے پڑیں گے. اور نہ اس کے اوپر بحث مباحثے کی ضرورت ہے کہ کیوں جی میں نے تو آپ کو اتنا کچھ بتا دیا، میں نے تو ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور بظاہر آپ کو ٹھیک بھی لگ رہی ہیں، تو پھر کیوں دوبارہ بات کریں گے. یہ مت کیجیے، یہ لڑائی ہے. اور بیچنے میں لڑائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بیچنے میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی. اور اگر لڑائی ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں بکے گا. پھر ہمیشہ جو بیچنے والا ہے، ہی اور شی ہیز ٹو کیپ ہز اور ہر کام، بالکل ایبسولوٹلی ان کو اپنے آپ کو بہت رکھنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت کام اور پیسفل رکھ کے بات ان کو کرنی چاہیے. بہت اعتراض بھی آ جائے، کوئی بڑے سخت جواب بھی آ جائے آگے سے، تو بھی ان کو کام رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کام نہیں رہیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. چلیے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.